الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روز میری حاضری لگے تو درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں مت رکھ جس میں ہم راضی ہیں، ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ اللہ راضی تو بس خیر ہے، پھر جو بھی ہوگا اگر وہ ہمیں کسی آزمائش کو بھیج بھی رہا ہے نا، یہ بھی میرے لیے بہتری ہوگی۔ ایسے حدیث پاک میں مضمون بھی ملتا ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنی عبادت سے، اپنے سجدوں سے، اپنی نیکیوں سے وہ مقام نہیں پا رہے ہوتے، وہ وہاں تک ریچ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اللہ کریم ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے۔ تو کیا معلوم جو مجھ پر اس وقت ٹینشن آئی ہوئی ہے وہ میرے درجے بڑھانے آئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑھانے آئی ہے، مگر میں ہوں کہ واویلا، بے صبری، چیخو پکار، معاذ اللہ، کفریہ کلمات تک لوگ بول دیتے ہیں۔ نہ کرے ایسا، زندگی کا ایک اصول بنا لو، پریشانی آئے نا میں جانوں یا میرا رب جانے، کسی اور کو کیوں بتاؤں، بلکہ ایک میں اور دل کی بات بتاتا ہوں، ٹینشن آئے نا تو بتایا نہ کرے دنیا والوں کو۔ دنیا والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، سچ بتاتا ہوں کچھ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم جا کے بتاتے ہیں نا کسی کو میرا یہ مسئلہ ہے، ہمارے جانے کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم تھا، اس کی یہ ٹینشن تھی۔ کیوں بتانا ہے دنیا والوں کو؟ وہ کہتے ہیں نا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ اللہ سے عرض کرو نا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو، وہاں درود پاک پڑھیں۔ کیوں دنیا والوں کو بتاتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ آپ صبر نہیں کر رہے جناب، آپ نے سب کو بتا دیا۔ ایک جملہ سب کو یاد ہوگا، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کی تقیہ کلام بن گیا ہمارا۔ سوال کروں کہ بتائیے صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ تو شاید کوئی بھائی کہیں گے یہ کوئی جمیل صاحب ہوں گے جن کے صبر کی بات ہوتی رہتی ہے۔ یہ کسی جمیل صاحب کا صبر کی بات نہیں ہو رہی۔ The meaning of صبر جمیل کیا ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہو ایک سخی ہو، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ کون پریشان ہے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے۔ باتیں تو دور کی بات ہے، ہمارا تو چہرہ ہی ایسا بول رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے خیر تو ہے بھائی کیا ہو گیا، بس یار مارکیٹ ڈاؤن ہے، طبیعت خراب ہے، فلاں نقصان ہو گیا، چہرے سے ہی شکوے ہو رہے ہیں۔ ہے بڑی باریک بات، چہرے پر مسکراہٹ رکھو تاکہ سامنے والوں کو لگے کہ کوئی ٹینشن نہیں، دل میں جو دکھ ہے وہ رب کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے نا۔ تو شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزرے۔ رب جب حل ہی رب نے کرنا ہے تو میں نے کسی کو کیوں بتانا ہے؟ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے پہلی امت میں ایک شخص کثرت سے اپنے نفس پر سختی کرتا تھا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا، آگ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو بہت عبادت کرتا تھا لیکن لوگوں کو ڈراتا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا تھا، فرمایا تیرے لیے آگ ہے۔ کہ یا اللہ میری عبادت، میری ریاضت وہ کہاں گئی؟ تو فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مغفرت نشان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔
ہائے ہائے کیسا مالک ہے ہمارا. سنیے ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یاد رکھیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. یہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے, جب تک وہ وقت نہیں آئے گا نا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور وہ وقت پتہ ہے کیا ہے کہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا, اور ویسٹ میں ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے. قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا, اور یہ وہ دن ہوگا جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تو ہمیں نہیں پتا وہ دن کب آ جائے. اچھا وہ دن بے شک صدیوں بعد آئے, ہماری سانسیں کب ختم ہو جائیں ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں توبہ فوری کرنی چاہیے, توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اور اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے میں تیری مغفرت فرما دوں گا, اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا. اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا, بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرائے. کنڈیشن ایک ہے, شرک نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں سچی توبہ کر لے وہ کریم معاف فرما دیتا ہے. کمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر با کمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب کائنات کی ہے, پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو. اور اگر کسی محسن سے کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح, جب سے پیدا ہوا ہوں جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں وہ کوئی اور ذات نہیں, وہ میرے مالک کی ذات ہے. بلکہ سچی بات بتاؤں مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے احسان جاری ہیں. جی ہاں, بیفور مائی برتھ وہ مجھ پر بلیسنگز, مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے. کیسے بتائیے, کیا بچے اب نارمل پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل, کسی کے جناب کون سا مرض ہے, کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے, کسی کا ہاتھ صحیح نہیں, کسی کا پیر صحیح نہیں, کوئی بغیر آنکھ والا, کوئی بغیر کان والا. عجیب عجیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن میں پورا پیدا ہو گیا, میرے اعضاء پورے ہیں, میں دیکھ بھی رہا ہوں, بول بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی. ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی میرے اس کریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی پارٹ آف باڈی, کوئی آرگن آف باڈی کم نہ تھا, میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا, پیدا ہوتے ہی شوگر کا مریض نہیں ہوں. یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پہ مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے. اور سچ پوچھو اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا. روز بچے پیدا ہو رہے ہیں, کوئی کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو رہا ہے. میں نے کیا کمال کیا تھا, میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی